بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں تو کمزور لوگ بھی ہوں گے، گنہگار لوگ بھی ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بھری نگاہ اٹھائی اور فرمایا، میری امت کا ہر وہ شخص جو دل سے کلمہ پڑھتا ہے میرے دل کے قریب ہے۔ قیامت کے دن میں در رحمت پر کھڑا رہوں گا اور کہوں گا، یا رب میری امت، جب تک میری امت کا آخری گنہگار بھی بخشا نہ جائے گا میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ اگر دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس پیغام کو آگے پہنچاؤ، شاید کسی ٹوٹے دل کو سہارا مل جائے۔ ہر روز کلمہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ کلمہ دل سے پڑھے، سمجھ کر پڑھے، اور جو بھی پڑھے، جو بھی کہے اس پہ عمل کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت فرمائے گا۔ شکر کرنے کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے کا کیا ہوا یہ شکر اسے ملی ہوئی نعمت سے بھی زیادہ افضل ہوتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی نعمت پاتا ہے تو الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں۔ یا اللہ ہمیں ہر اس نعمت پہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے ہمیں بخشی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گنہگار توبہ کرنے والے کی آواز سے زیادہ محبوب اور کوئی آواز نہیں ہے۔ جب گنہگار بندہ اللہ کہہ کر بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں موجود ہوں، جو چاہے مانگ۔ میری بارگاہ میں تیرا رتبہ میرے بعض فرشتوں کے برابر ہے۔ میں تیرے دائیں بائیں اوپر ہوں اور تیری دھڑکن سے زیادہ قریب ہوں۔ اور کہتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھا دوستو، جب گنہگار اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اور اس کو جواب بھی دیتا ہے، اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ ہم گنہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنی چاہیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی یعنی شک سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ کسی بات میں شک نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو۔ آپس میں حسد نہ کرو۔ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب انسان اللہ کے بندے ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ سب انسان اس طریقے سے سوچنے لگے تو ان سارے برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ کوئی اپنے بھائی کے لیے بدگمانی نہیں کرے گا اور اس کے عیب نہیں تلاش کرے گا اور اس سے حسد نہیں کرے گا اور اس کے پیٹھ پیچھے برائی بھی نہیں کرے گا۔ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیش آئیں تو ان سارے برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی باتیں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف رخ کر لیا
और सहू के 2 सजदे किए और सलाम फेरा। फिर हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया कि अगर नमाज में कोई नया हुक्म नाजिल हुआ होता तो मैं तुम्हें पहले ही जरूर बता देता, लेकिन मैं तो तुम्हारे ही जैसा आदमी हूँ। जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूँ, इसलिए जब मैं भूल जाया करूँ तो तुम मुझे याद दिलाया करो। और अगर किसी को नमाज में शक हो जाए तो उस वक्त ठीक बात सोच ले और उसी के मुताबिक नमाज पूरी करे। फिर सलाम फेर कर 2 सजदे सहू के कर ले। ये सही बुखारी 401 हदीस है। यानी नमाज पढ़ते वक्त कोई कमी या ज्यादती हो जाए तो सजदा सहू जरूर करें। अल्लाह ताला की खामोश मदद। एक आदमी सालों से परेशान था, रोज नमाज पढ़ता, दुआ करता, मगर हालत नहीं बदलते। एक रात थक कर बोला, या अल्लाह तू सुनता भी है। उसी रात उसके दिल में सुकून उतर आया। कुछ दिन बाद वही मुश्किल किसी और रास्ते से हल हो गई। तब उसे समझ आया कि अल्लाह हमेशा आवाज नहीं देता मगर काम जरूर करता है। कुरान कहता है अल्लाह सब सुनने वाला, सब जानने वाला है। कई बार अल्लाह हमें इंतजार सिखाता है ताकि हम मजबूत बने। जो सब्र करता है वही अल्लाह के करीब होता है। अल्लाह हर एक की मदद करता है पर उसका वक्त आने पर। इसके लिए इंसान को सब्र और इंतजार करने की आदत डालनी चाहिए। जुमे के दिन अच्छी तरह गुस्ल करने पर, खुशबू लगाकर पैदल नमाज़े जुमा के लिए जाने पर, इमाम के करीब बैठने और खामोशी के साथ खुतबा सुनने पर ये फजीलतें हैं। नमाज़े जुमा के लिए पहले आने वाले को ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है, फिर उसके बाद आने वाले को गाय की, फिर उसके बाद आने वाले को दुम्बे की, फिर उसके बाद आने वाले को मुर्गी की कुर्बानी का सवाब मिलता है। अब आपको फैसला करना चाहिए कि आपको कितना सवाब चाहिए। और दूसरी हदीस में यह है कि हर कदम के बदले 1 साल के रोज़ों और 1 साल के ख़याम का सवाब मिलता है। इसलिए नमाज को जितना हो सके उतना पैदल जाने की कोशिश करें। और तीसरी हदीस में यह है कि एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियोस के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।